الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ یہ سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام۔ ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام۔ بارہائے صحف پنچہائے قدس، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام۔ شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن، پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام۔ بے شک سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ جی حسن مجتبی سید الاسقیاء، راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام۔ اس شہید بلا شاہ گلبوں قبا، بے کس دشت غربت پہ لاکھوں سلام۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ بوقار معزز سامعین، میرے ساتھ مل کر نبی مکرم نور مجسم سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش فرما لیں۔ پڑھ لیجیے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و ملجانا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج کی شب جسے شب برات کہا جاتا ہے، یہ بڑی بابرکت شب ہے۔ اس شب میں گزشتہ کئی سالوں سے عیدگاہ کے اس میدان میں مدنی کمیٹی کے ممبران بڑی کوششوں کے ساتھ اس جلسہ گاہ کو سجاتے ہیں، اور آج کی شب کی جو برکتیں ہیں، آج کی شب کی جو عظمتیں اور رفعتیں ہیں، انہیں ہم سب لوگ حاصل کرتے ہیں۔ بیٹھ جائیے آپ عتیق بھائی بتا رہے ہیں، بیٹھ جائیے۔ ایسی مبارک شب ہے، ایسی نورانی شب ہے کہ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ آج کی شب جو شخص اللہ کی بارگاہ میں دستے سوال دراز کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں مانگنا شروع کرتا ہے، سائل بن جاتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، تائب ہوتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں اپنا سب کچھ پیش کر کے یہ عرض کرتا ہے، مالک حقیقی میں گناہگار ہوں، میں سیاہکار ہوں، میں بد کردار ہوں، میں بد عمل ہوں، لیکن آج کی رات تیری بخشش کا وعدہ ہے، تیرا مغفرت کا وعدہ ہے، تیری رحمتیں برستی ہیں، تیری برکتیں برستی ہیں، لیکن مالک مولا میں تیرا گناہگار بندہ آج کی شب تجھ سے سوال کر رہا ہوں، مانگ رہا ہوں، مولا آج کی شب کا صدقہ عطا فرما دے۔ آقا فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ کی بارگاہ سے آج کی شب جس جائز چیز کے بارے میں طلب کرے گا،
اگر وہ شرابی نہیں ہے، اگر وہ زانی نہیں ہے، اگر وہ کینہ رکھنے والا نہیں ہے، قطع تعلقی رشتہ توڑنے والا نہیں ہے، اگر وہ ماں باپ کا نافرمان نہیں ہے اور بنا توبہ کے وہ کچھ مانگتا ہے، فرمایا اللہ اسے ضرور عطا فرماتا ہے، لیکن تائب ہونا بہت ضروری۔ ماں باپ کے نافرمان کے لیے آج بخشش نہیں ہے۔ ماں باپ کے نافرمان کو چاہیے، اور کینے والے کو، قطع تعلقی کرنے والے کو، شراب پینے والے کو، زانی کو، فرمایا توبہ کرے، اور اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ آج کی رات اس کی توبہ قبول فرما لے گا، لیکن توبہ ایسی کہ ایسا تائب ہو کہ اللہ آج معاف فرما دے اور آج کے بعد میں کبھی ان گناہوں کی طرف نہیں جاؤں گا۔ فرمایا جب بندہ سچے دل سے تائب ہوتا ہے تو اللہ رب العزت آج کے شب اس کی مغفرت فرما دیتا۔ سبحان اللہ۔ پاک بڑا کی سرزمین پر کافی عرصے سے میں اس ماحول کو دیکھتا ہوا آیا ہوں اور اب بھی ملاحظہ کر رہا ہوں۔ اس آیت مبارکہ کو میں نے تلاوت کیا ہے، اس آیت کی روشنی میں چند باتیں آپ تک پہنچاؤں۔ اس سے پہلے گزارش کرتا ہوں کہ تھوڑا ماحول بنا لیں سننے سنانے کا، کیونکہ آج کی محفل کے جو مہمان خصوصی ہیں وہ کچھ ہی دیر میں آپ کے سامنے تشریف لانے والے ہیں، اس لیے آپ سبھی حضرات میرے ساتھ مل کر کے آقا کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں تاکہ میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں۔ مل کر پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، سب مل کر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے عزیز ساتھیوں، میرے پسندیدہ شاعر بڑے پیارے انداز میں اس بات کو لکھتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں، کون ہو مسند نشین خاک مدینہ چھوڑ کر۔ توجہ رکھیں ہیں آپ لوگ، مچل کے بول دیجیے سبحان اللہ۔ یہ کوئی آخری بیان نہیں ہو رہا کہ آپ لوگ اتنے تھک کے بیٹھے ہیں، جی حضرت، میں اسی لیے تو آیا ہوں آپ کو جگانے کے لیے، بیدار کرنے کے لیے کہ ہمارے مہمان خصوصی جو تشریف لا رہے ہیں آپ انہیں بازوق ہو کر کے بیداری کے ساتھ سماعت کریں۔ فرماتے کون ہو مسند نشین خاک مدینہ چھوڑ کر، اور خلد دیکھے کون کوئے شاہ بطحہ چھوڑ کر، خلد دیکھے کون کوئے شاہ بطحہ چھوڑ کر، اور دل کی بستی اور ارمانوں کی دنیا چھوڑ کر، دل کی بستی اور ارمانوں کی دنیا چھوڑ کر، ہائے کیوں لوٹے تھے ہم شہر مدینہ چھوڑ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، حضرت علامہ عمران حنفی صاحب قبلہ، حضرت علامہ مفتی عمران حنفی صاحب قبلہ، حضرت علامہ مفتی عمران حنفی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زوردار نعرہ لگائیے، محبت سے بولیے نعرہ تکبیر۔ اللہ نے ہاتھ دیے، ہاتھ سلامت، ہاتھ اڑا کر بولے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، حضرت علامہ مفتی عمران حنفی صاحب قبلہ۔ آپ حضرات تشریف رکھیں بھائی، ماشاءاللہ تشریف رکھیے، زبیر عالم نگینی صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں۔ تشریف رکھیے، تشریف رکھیے۔ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ ہمارے مہمان خصوصی تشریف لا چکے ہیں، اور میں حضرت کے آنے سے قبل ہی بیٹھ چکا تھا۔ اب میں اپنی گفتگو کو کچھ آگے بڑھاتا ہوں، چند باتیں آپ تک پہنچاتا ہوں، پھر بہت جلد ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اب میرے ساتھ مل کر ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و ملجانا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیز ساتھیو، میں نے جو قرآن پاک کی آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، بڑی مشہور و معروف آیت ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اے محبوب،
آپ فرما دیجئے کہ میں تم سے اس کے بدلے میں کچھ نہیں چاہتا، یعنی تبلیغ دین کے بدلے میں کچھ نہیں چاہتا مگر قرابت کی محبت۔ قرابت کون ہے؟ قرابت دار کون لوگ ہیں؟ کن کی محبت کے تعلق سے اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے؟ کن کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ اے محبوب ان سے کچھ طلب نہ کرنا۔ اصحاب رسول تحائف لے کر آئے تھے مدینہ طیبہ میں، یا رسول اللہ آپ اپنا تمام تر وقت تبلیغ کے لیے خرچ کرتے ہیں، یا رسول اللہ آپ ہمیشہ تبلیغ میں مصروف رہتے ہیں، کمائی کا ظاہراً کوئی ذریعہ نظر نہیں آتا، ہمارے تحائف قبول فرما لیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، تحائف کی ضرورت نہیں، ان تمام چیزوں کو جو تم میری بارگاہ میں لے کر آئے ہو ان کی حاجت نہیں، لیکن رب فرماتا ہے کہ میرے قرابت کی محبت، تم پر میرے قرابت داروں کی محبت واجب کر دی گئی ہے۔ اصحاب رسول نبی کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے قرابت دار کون لوگ ہیں؟ آپ کے گھر والے کون لوگ ہیں جن کی محبت ہم پر واجب ہے؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ علی ہیں، وہ فاطمہ ہیں، وہ حسن ہے، وہ حسین، بے شک ان کی محبت تم پر واجب کر دی گئی ہے۔ جب محبت واجب کر دی گئی، اب محبت ہم پر اہل بیت اطہار کی واجب۔ چند باتیں جو میں آج کے اس جلسے سے اور آج کی اس نورانی محفل سے آپ تک پہنچانا ضروری سمجھتا ہوں، اس لیے میں نے اس موضوع کو چنا۔ آقا نے فرمایا کہ علی ہے، فاطمہ، حسن اور حسین، ان کی محبت تم پر واجب ہے۔ اب واجب اللہ نے قرار دیا، ان کی محبت واجب۔ میرے ساتھیوں، واجب کو ادا کرنا ضروری، یہ فرض کفایہ نہیں ہے کہ کسی ایک نے کہہ دیا کہ محبت کرتا ہوں یا میں اپنا تن من دھن ان کے نام پر قربان کرتا ہوں، تو یہ نہیں، ہر ایک کے لیے ضروری۔ کیوں کرے محبت؟ اہل بیت سے محبت تو ہے نا، آپ لوگوں کو پہلے یہ کنفرم کر دیجئے۔ میں ایمانداری سے کہتا ہوں، میں ہر سال اس موضوع کو چھوتا ہوں اور آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والے ہیں نا؟ زور سے بول دیں سبحان اللہ۔ محبت کرتے ہیں نا آپ لوگ؟ اچھا بتاؤ ان سے محبت کیوں کریں؟ دو تین سوال ہیں میرے اسی گفتگو کے اندر۔ پہلا سوال یہ کہ محبت کیوں کریں؟ اہل بیت اطہار سے محبت کیوں کریں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگو، اللہ تمہارا خالق ہے، وہ تمہارا مالک ہے، وہ تمہیں رزق دیتا ہے، تمہیں چاہیے کہ تم اللہ سے محبت کرو۔ کیا فرمایا؟ اللہ سے محبت اس لیے کرو کہ وہ تمہارا خالق ہے، وہ تمہارا مالک ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھ سے محبت اس لیے کرو کہ میں اللہ کا محبوب ہوں۔ توجہ میری طرف، ماحول تھوڑا سا ڈسٹرب نہ کریں، تھوڑا سا ماحول رکھیں، سننے دیجیے۔ جو لوگ میری گفتگو کو سن رہے ہیں اور میری آواز ان تک صحیح پہنچ رہی ہے، بول دیں سبحان اللہ، اور زور سے بول دیں سبحان اللہ۔ کیوں کی واجب؟ آقا فرماتے ہیں اللہ سے محبت کرو۔ کیوں؟ کہ اللہ تمہارا خالق و مالک ہے، اس لیے اللہ سے محبت کرو۔ جملہ نوٹ کرنا ہے آپ کو کہ ہم اہل بیت سے محبت کیوں کریں؟ تو آقا فرماتے ہیں اللہ سے کرو کیونکہ وہ تمہارا خالق ہے، کیونکہ وہ تمہارا مالک ہے، وہ تمہیں رزق دیتا ہے، اس لیے اللہ سے محبت کرو۔ آقا فرماتے ہیں تم مجھ سے محبت کرو اس لیے کہ میں اللہ کا محبوب ہوں، اور میرے قرابت داروں سے اس لیے محبت کرو کیونکہ میں ان سے محبت کرنے والا ہوں۔ آقا فرماتے ہیں میرے گھر والوں سے محبت کرنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ میرے محبوب ہیں، تم ان کی محبت اپنے دل میں بسا لو گے تو تم میرے محبوب بن جاؤ گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب۔ اس کی آواز بڑی عجیب سی رہی ہے، تھوڑی اس کا وہ بند کر دیں، تھوڑا بیس بڑھا دیں، یہ مریض خود بھی سمجھ میں کم آ رہی ہے۔
کس لیے؟ رب فرماتا ہے مجھ سے اس لیے کرو کہ میں اللہ کا محبوب ہوں، اور میری اہل بیت سے اس لیے محبت کرو کیونکہ وہ میرے محبوب ہیں، میں ان سے محبت کرو۔ کیسی محبت؟ فرماتے ہیں یا اللہ جو ان سے محبت کرتا ہے، جو ان سے محبت کرتا ہے تو بھی ان سے محبت فرما۔ یا اللہ جو اہل بیت سے محبت کرتا ہے تو بھی ان سے محبت فرما۔ اب اہل بیت کی محبت کے لیے دعا کون کر رہا ہے؟ اہل بیت کے ساتھ محبت رکھنے والوں کے لیے دعا آقا خود فرما رہے ہیں کہ تو بھی ان سے محبت فرما۔ اب میرے ساتھیوں اگلا سوال اور اگلی بات، پھر ملے گا کیا؟ پھر ملے گا کیا؟ یاد رکھنا کہ یہ سوالات میں جو چھوڑ کے جا رہا ہوں یہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ اور بڑا ہی نظام جو میں نے دیکھا تبدیل ہوتا ہوا اس کو دیکھتے ہوئے اور بڑے دکھی دل کے ساتھ ان سوالات کو پیش کر رہا ہوں۔ یہ کوئی نئی تقریر نہیں ہے، ہزاروں تقریریں اس پر، کروڑوں تقریریں ہو چکی ہیں اور ہر عالم ہر مفتی اس بیان کو کر چکا ہے اور بتا چکا ہے، لیکن اس جلسے میں یہ پیغام پاک بڑے کے لوگوں کو دینا اس لیے ضروری ہے کہ آج ہم لوگ اہل سنت والجماعت ہو کر، سنی ہو کر جنتی ہونے کا دعویٰ کرنے کے بعد آج ہمارے دلوں پر وہ پردہ پڑ چکا ہے، دل کی تختی سیاہ ہو چکی ہے۔ آج ہم اس راستے کی طرف جا چکے ہیں جس کی طرف اہل سنت کو نہیں جانا چاہیے، جو اہل سنت کا طریقہ نہیں رہا ہے، جو ہمارے اماموں کا طریقہ نہیں رہا ہے۔ آج ہمارا معمول کیا ہے کہ ہم محبت کریں، آقا نے بتا دیا اس لیے کرو، اور اگر تم محبت کرو گے تو ملے گا کیا؟ آقا سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ اگر ہم تمہارے گھر والوں سے اہل بیت اطہار سے محبت کریں۔ اب ایک بات اور بھی یہاں پر ایک نقطہ اور بھی پیش کرنا چاہتا ہوں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ تم نے جو حدیث پاک بیان کی اس میں یہ ہے کہ علی، فاطمہ، حسن اور حسین بس وہاں تک، اس کے بعد کا نہیں۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ تفسیر کی کتب میں یہ بات واضح طور پر بیان فرمائی گئی ہے کہ اہل بیت اطہار میں آل رسول صرف یہ 4 ہی نہیں بلکہ حسن و حسین کی جتنی اولادیں قیامت تک آتے رہیں گی وہ ساری کی ساری آل رسول ہے۔ بے شک قیامت تک کی آل کے لیے محبت کو واجب کر دیا گیا۔ صرف وہ 4 نہیں، ان 4 کے لیے تو سب کچھ قربان ہے ہی، لیکن ان 4 کے ساتھ قیامت تک کے لیے ان کی محبت کو واجب کر دیا، جو بھی حسن و حسین کی نسل سے چلے ہیں سلام اللہ علیہما، اور قیامت تک کے لیے ان پر ہم لوگوں کی محبت کو، ہم لوگوں کو ان کی محبت ہمارے سینوں میں وابستہ رکھنے اور قائم و دائم کرنے کے لیے رب کا حکم ہمارے پاس آ چکا ہے۔ پھر فرمایا محبت کرنے پر کیا ملے گا؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ جو شخص ان سے ایک دن محبت کرے، کیا فرمایا؟ آپ لوگوں کی توجہ ہے؟ توجہ والے سبحان اللہ بول رہے ہیں، میں ذمہ دار مجمع میں بول رہا ہوں۔ بے شک کیا فرمایا؟ ایک دن محبت کس سے؟ اہل بیت اطہار سے۔ کتنے دن کی محبت؟ ایک دن کی محبت کے لیے فرمایا جو ایک دن اہل بیت اطہار سے محبت کرے، فرمایا 1 سال کی عبادت کا ثواب اسے ملتا ہے۔ 1 سال کی عبادت سے زیادہ ثواب اسے ملتا ہے جو نبی کی آل سے ایک دن محبت کرتا ہے۔ بے شک کیا ملتا ہے نبی کی آل سے محبت کے بدلے میں؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو نبی کی آل کی محبت میں مرتا ہے وہ شہید ہو جاتا ہے، شہید کا رتبہ حاصل کرتا ہے۔ میں اس بحث میں نہیں جاؤں گا کہ کون سا شہید، شہید کی بھی کوالٹی ہے، کیٹیگری ہے، لیکن شہید ہوتا ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں من مات علی حب آل محمد مات مغفور اللہ، جو نبی کی آل کی محبت میں مرتا ہے فرمایا اللہ اس کو معاف فرما دیتا ہے، وہ بخشا ہوا ہوتا ہے، مغفور ہوتا ہے وہ۔ اور پھر فرمایا جو نبی کی آل کی محبت میں دنیا میں جیتا ہے اور مرتا ہے، فرمایا اس کو اللہ رب العزت جنت کا داخلہ نصیب فرما دیتا ہے۔
اور ایک سب سے بڑی پہچان آپ کو بتا رہا ہوں، یہ 3 فرمان مصطفیٰ میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ چوتھا فرمان آقا ارشاد فرماتے ہیں جو نبی کی آل کی محبت میں مرتا ہے وہ اہل سنت والجماعت